وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 64-65 حصہ سوم 2288 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم سب جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. خدا ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں. یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، پس خدائے پروردگار عالم بہت ہی بابرکت ہے. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وہ زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو. ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 64. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو بمنزلہ چھت کے بنایا. وصورکم، اور تمہاری صورت بنائی. فاحسن صورکم، اور بہت ہی عمدہ صورت بنائی. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا. ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے. فتبارک اللہ رب العالمین، کو بے حساب برکتوں والا ہے وہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب. هو الحی، وہی زندہ ہے. لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں اس کے سوا. فادعوہ، اسی کو پکارو. مخلصین لہ الدین، اور دین اس کے لیے خالص کر دو. الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. سامعین اکرام، بہت اہم مضمون ہے. گزشتہ جو سبق تھا اس میں 64 نمبر آیت کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. آج جو ہے 65 نمبر آیت پر غور و فکر کرتے ہیں
اس میں دیکھیں ایک مطالبہ ہے اللہ کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے سامنے سر جھکا دو. دیکھیں ہمیں مسئلہ یہی ہے ہمارا کہ ہم نے اللہ کے سوا اور ہستیوں کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے. جیسے کہ سورہ یاسین میں ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، یعنی ہم لالچی ہیں، ہمارا بھروسہ مٹیریل پر ہے، مخلوق پر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق، بھلا جس نے پیدا کیا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا ان کی طرح جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، جو بناتا ہے، جو تخلیق کرتا ہے. کمن لا یخلق، جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتا. اور یہ چیلنج ہے، واضح چیلنج ہے قدرت کا اعلانیہ طور پہ کہ حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ کیا کوئی چونٹی بنا سکتا ہے؟ کوئی مچھر بنا سکتا ہے؟ مچھر کا پر بنا سکتا ہے؟ مچھر کی ٹانگ بنا سکتا ہے؟ چلیں جان تو چھوڑیں جان، کسی میں جان ڈالنا تو بڑی بات ہے. مچھر کا پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مکھی کا پر نہیں بنا سکتے. تو دیکھیں یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حقیقی رب ہے، حقیقی خالق ہے. اور یہاں جو آیت ہے اس میں پہلا جو جملہ ہے هو الحی، وہ زندہ ہے. زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہے. وہ ازلی اور ابدی طور پر زندہ ہے. وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے، باقی تو سب محتاج ہے. تو دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں اس میں. یہ هو الحی میں جو ہے بہت بڑا مضمون ہے کہ اصل ہستی زندہ جو ہے وہ ایک ہے، باقی تو ہر ایک کے لیے موت ہے، اور باقی تو ہر ایک کے لیے فنا ہے، ہر مخلوق کے لیے. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. اچھا، اب اس میں تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے. یہی بات ہو رہی ہے اس آیت کے آخر پہ، الحمدللہ. ساری تعریفوں کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے. اب یہ الگ ایک مضمون ہے لیکن اسی سے جڑا ہوا ہے، وہ الحی سے. اور الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. دیکھیں تھوڑا سا خیر ہے، ذہن پہ زور زیادہ نہ ڈالیں، زور زیادہ نہ ڈالیں، اطمینان سے سوچیں کہ کیا کسی اور چیز میں کوئی ذاتی خوبی ہے؟ نہیں ہے. ذاتی خوبی کس میں نہیں ہے؟ یہ اللہ کی عطا کردہ ہے. ہر چیز کو اس کی خوبی اللہ نے عطا کی ہے، اللہ کی عنایت کردہ ہے. تو وہ تو محتاج ہو گئی اپنے وجود میں اس بنانے والے کی اور اس خوبی ڈالنے والے کی. سونا بنایا کس نے ہے؟ کس کے حکم سے مٹی سونے میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ یہ اللہ ہے. تو تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں. تو نے مٹی کو سونا بنایا اور ایک زاروں میں سبزہ اگایا. سونا تو دیکھیں مٹی میں آپ ڈھونڈتے ہیں نا، کہیں کان کنی کرتے ہیں یہ وہ، تو سونا آپ کو مل جاتا ہے. ہمارے بلوچستان میں ہے ریکوڈک، وہاں جو ہے بڑی تعداد میں سونا موجود ہے، تو وہ مٹی کے اندر ہے. اب مٹی کو سونا کس نے بنایا؟ اللہ نے. دیکھیں یہ باتیں سوچنے کی ہیں. میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ ٹھہر جائیں، سوچیں
کیوں آپ نے غیر سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں؟ جبکہ ایک ذات ہے آپ کی حاجت روا اور آپ کی مشکل کشا، اور آپ کو النافع الضار، نفع دینے والی اور نقصان دینے والی ایک ذات ہے، اور وہ اللہ کی ہے۔ الحمد للہ۔ اچھا، اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ هو الحی، وہی ذات زندہ ہے، اس کی میں نے آپ کو تشریح بتا دی۔ اب اس میں مطالبات کیا ہیں؟ یعنی یہ سارا مضمون ہے، مطالبہ کیا ہے اس ذات کا، اس زندہ ذات کا؟ لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین، یہ ایک مطالبہ ہے، اسی میں ساری کامیابی ہماری پوشیدہ ہے۔ اگر ہم یہ مطالبہ تسلیم کر لیتے ہیں تو آپ کا کچھ بگڑے گا نہیں۔ نمبر ایک بات، کوئی نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ تو کس ذات سے رابطہ جوڑ رہے ہیں، کس ذات کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، جو آپ کی سنتا بھی ہے، جو آپ کے حالات سے واقف ہے، جو آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ دیکھیں، ہم نے تو اگر اللہ سے ناطہ توڑ کے مخلوق کے ساتھ رابطہ جوڑا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارا غیر پر اعتماد پیدا ہو گیا ہے، غیر سے امید ہے۔ اس بات پہ تھوڑا سا سوچیں، اس میں دیکھیں ذہن پہ زیادہ زور ڈالنے کی بات نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، سادی سی بات ہے۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافی کیا ہے؟ ہم نے تو بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں۔ بت کیا ہے؟ جو چیز بھی رکاوٹ بن جائے، اللہ کے مقابلے میں جس چیز پر آپ کا اعتماد ہو جائے وہ پھر بت بن جاتی ہے، وہ اپنے سے آگے جانے آپ کو نہیں دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اب مال پہ آپ نے بھروسہ کر لیا اور اللہ سے آپ نے کٹی کر لی، اور کیا ہے؟ کٹی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے جو باتیں ہیں اس پر آپ یقینی نہیں کرتے، جو احکامات ہیں، جو وعدے ہیں، اس کے احکامات اور وعدے کیا ہیں؟ پہلے دنیا کا وعدہ ہے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی سب سے پہلے دنیا میں بہتری کا وعدہ کیا ہے۔ دیکھیں، فتبارک اللہ، بہت ہی بابرکت ذات ہے، یہ تو ابھی ہم پڑھیں، بہت ہی بے حساب برکتوں والا ہے۔ اب بے حساب برکتیں آپ سوچ لیں۔ اصل میں دیکھیں، ایک بات جو میرے ذہن میں گھوم رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو ظاہر کے دیوانے ہیں، اور ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور ہم نے ظاہر سے اچھا، اب ظاہر کے دیوانے جب آپ بن گئے تو پھر جو حقیقت ہے، جو اللہ ہے، اس سے تو آپ نے تعلق کاٹ لیا۔ آج اللہ کے دین سے ہمارا کیا واسطہ ہے؟ آپ مجھے بتا دیں۔ اللہ کی توحید سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ آخرت سے کیا لینا دینا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ یعنی اس کو دیکھیں، اس کو یعنی دنیا کو ہم نے اپنا دین بنا لیا ہے، دنیاوی مفادات کو اپنا قانون بنا لیا ہے۔ میں بولنے کی سپیڈ ذرا کم کر دی ہے تاکہ آپ سوچیں ان باتوں پر۔ ہم نے اپنا قانون دنیا کے مفاد کو بنا لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی باتوں کو دیکھ لیں، اپنے کاموں کو دیکھ لیں، ہر کام میں آپ کی ہر بات دنیا کے متعلق ہوتی ہے، مٹیریل کے متعلق۔
دنیا کی باتیں آپ کرتے رہتے ہیں اور ہر معاملہ جو ہے آپ کا، ہر لینا دینا، ہر معاملہ، ہر بات چیت، اس کی بنیاد دنیا کے مفادات ہوتے ہیں۔ اس بات پہ آپ سوچیں نا۔ اللہ کے لیے جینا تو یہ آج کے مسلمان ہی نہیں ہے کوئی، تو وہ تو مسلمان ہوگا تو وہ اللہ کے لیے جیے گا۔ ہم تو مسلمان نہیں ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے دل میں بھی دنیا، نگاہ میں بھی دنیا۔ آپ اس بات پہ سوچ لیں ذرا، ہمارے دل میں بھی دنیا ہے۔ میں تو آپ کی اکیلے آپ کی بات کر رہا ہوں، اور زبان پہ بھی دنیا ہے، نگاہ میں بھی دنیا ہے۔ یہ چمکتی دمکتی گاڑیاں کس کو نہیں اچھی لگتی؟ یہ چمکتے دمکتے زیورات، یہ فارم ہاؤسز، یہ بینگلوز اور یہ ولاز، یہ آپ سب کو پسند ہے۔ کتنے بیوٹی پارلر جو ہے جا کے بنتے ہیں، سنورتے ہیں لوگ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حرام ہے، اپنی حدود میں ایک حد ہے اس کی، لیکن ہم تو بننے سنورے، چھوڑ دیں بیوٹی پارلرز کو، بننے سنورنے پر کتنی توجہ ہے ہمیں، مرد ہو یا خواتین ہو، اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 65، اس میں مطالبہ ہے۔ پہلے تو اس کے دو حصے ہیں مطالبے کے، ایک تو عقیدے سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں جس کو منزل بنایا جائے، کوئی ایسی ہستی نہیں جس سے محبت کی جائے، کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے لیے زندگی گزاری جائے۔ یہ میں کلمہ طیبہ کا مطلب بتا رہا ہوں آپ کو اللہ کی عطا سے۔ کوئی ایسی ہستی نہیں جس کو مقصود حیات بنایا جائے، کوئی ایسی ہستی نہیں جس سے محبت کی جائے، جس کو چاہا جائے، جس کے لیے زندگی گزاری جائے، جس کے حکم سے زندگی گزاری جائے، کوئی ایسی ہستی نہیں الا ہو، بس ایک ذات ہے اللہ۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، اب اس کو پکارنا ہے تم نے اور دین اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ اس کا تعلق عمل سے ہے اور یہ گہرا مضمون ہے۔ دیکھیں اس میں فادعوہ، لا الہ الا ہو فادعوہ، یہ ایک جملہ ہے۔ اس کا تعلق عقیدے سے ہے، نظریے سے ہے۔ ہم پکار رہے ہیں غیر کو، ہم جھکے ہیں غیر کے سامنے۔ تو جھکا جب غیر کے سامنے، نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ ہم تو غیر کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ دیکھیں میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ یہ نہ کہیں کہ میں بہت سے لوگوں سے مخاطب ہوں، بہت سے نہیں، میں آپ سے اکیلے میں ہوں۔ آپ کس کو پکار رہے ہیں؟ آپ کے دماغ میں کون سی فلم چل رہی ہے، دنیا کی کہ اللہ کی رضا کی؟ تو یہ بہت ہی، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کے مسلمان کے دل میں یعنی خواہش بھی ہے کہ اللہ کو یہ راضی کر لے، اللہ کے لیے زندگی گزارے۔ ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا ہی ہمارا مدعا ہے زندگی گزارنے کا۔ فادعوہ، اسی کو بلاؤ، اسی کو پکارو، اسی کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ کیوں کہ وہی تمہارا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے اور تمہارا مطلوب بھی ہے، یعنی ہونا چاہیے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس آیت کا، مخلصین لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ کیوں کہ الا للہ الدین الخالص، دوسری جگہ ہے کہ جان لو کہ دین خالص اللہ کے لیے ہے، یعنی یہ اللہ کا حق ہے کہ دین اس کے لیے گزارا جائے،
یہ بہت اس میں یعنی گہرا مضمون ہے، لیکن جتنا گہرائی ہے اتنا ہی یہ سمجھنا آسان بھی ہے۔ دیکھیں اس کی اگر میں اس کی بات کروں گا تو میں شروع کروں گا یعنی وہ امانت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، میں نے یہ بار امانت دینا چاہی، پیش کی، عرضنا الامانت، آسمانوں اور زمین کو، انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، تو انہوں نے وہ بار امانت اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقن منها، ڈر گئے اس سے، وحملها الانسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اب یہ بار امانت ہے کیا؟ اصل میں دیکھیں اور جو مخلوقات ہیں وہ تو اس کی اہل نہیں تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے پیش تو کیا لیکن ان میں اہلیت نہیں تھی۔ اب مجھے اگر کوئی کہے مثال کے طور پہ کہ بھئی میں تمہیں کوئی مجھے لکڑی دے کہ بھئی اس سے میز کرسیاں بنا دو، تو میں تو انکار کر دوں گا۔ یا اگر مجھے کوئی کہے اسپتال میں کہ بھئی یہ مریض ہے اس کے دل کا آپریشن کر دو، تو میں تو ڈر جاؤں گا اور انکار کر دوں گا، کیونکہ مجھ میں اہلیت نہیں ہے۔ فَأَشْفَقْنَ مِنْهَا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انکار اس لیے کیا کہ ان میں اہلیت نہیں تھی اور وہ ڈر گئے کہ ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ اتنی بات ہے۔ اچھا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، میں تھوڑی سی اس میں اللہ کی عطا سے مختصر بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے، نتیجے کا دن کیا ہوگا؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جنت میں ہوگی، ایک ٹولی دوزخ میں ہوگی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے جنت کے لیے، جنت عطا کرنے کے لیے، اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے اپنے فضل سے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ ہم زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا اور اسے کہا کہ بھئی اگر تم نے زندگی میری مرضی سے گزاری تو تم اہل ہو جاؤ گے، تم نے اہلیت پیدا ہو جائے گی جنت میں جانے کی۔ یہ بات نوٹ کر لیں، الفاظ گہرے ہیں لیکن آسان ہیں۔ بات تو ساری اہلیت کی ہے، جیسے کہ میں نے بتایا مجھ میں کافی چیزوں کی اہلیت نہیں ہے۔ مجھ سے اگر کوئی کہے کہ بھئی 20 مہمانوں کا کھانا تیار کر دو، بریانی ہو اور یہ ہو اور وہ ہو، تو مجھ میں تو اہلیت نہیں ہے مثال کے طور پہ۔ یا کوئی مجھے کہے کہ بھئی کوئی چائے اچھی بنا دو، تو مجھ میں تو اہلیت نہیں ہے مثال کے طور پر عرض کرو۔ اہلیت کی بات ہوتی ہے۔ جنت جانے کی اہلیت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھجوایا ہے انسان کو۔ انسان اس لیے آیا ہے عالم ارواح سے، یہاں تو اس کی دنیا کی زندگی شروع ہو گئی۔ اب دنیا میں آ کے اس کی کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیا کہ تم دین میرے لیے خالص کر دو۔ دین کا مطلب طریقہ زندگی، طرز حیات، قانون زندگی، جو بھی آپ کہہ لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ زندگی اپنی مرضی سے مت گزارو۔ اگر تم زندگی میری مرضی سے گزارو گے اور دین کو میرے لیے خاص کر دو گے، یعنی میری مرضی کے علاوہ کسی کی مرضی کے سامنے سر نہیں جھکاؤ گے اور دین میرے لیے خالص کر دو گے، تو تم میں اہلیت پیدا ہو جائے گی، تم صاحب تقویٰ ہو جاؤ گے، اور صاحبان تقویٰ کے لیے میں نے جنت بنائی ہے، اعدت للمتقین۔ بس یہ مضمون میرا ختم ہو گیا، جو میں نے کہنا تھا آپ کو کہہ دیا، اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے۔ آج کا مسلمان زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے، نام پڑھ کلمہ طیبہ رہا ہے،
نماز میں کہتا ہے اللہ اکبر، اور پھر جو ہے حقیقت میں تو اللہ اکبر اس نے کہا ہی نہیں ہے، حقیقت میں تو اس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہ تو اس عقیدے کو تسلیم ہی نہیں کرتا آج کا مسلمان کہ لا الہ الا ہو فادعوہ۔ اس نے تو یہ تو دنیا کو پکار رہا ہے، دنیا کے مفاد کو پکار رہا ہے، یا دنیا یا دنیا، ہائے دنیا اور ہائے دنیا، پیسہ چاہیے، جیسے بھی ہو پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے۔ تو ہم تو دنیا کو پکار رہے ہیں۔ سوچیں اس بات پہ۔ ہم 90 ڈگری پر ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ 90 ڈگری کہتے ہیں ہم، جون سی بھی ڈگری ہے، یعنی ٹوٹلی پھر گئے، جس کو یو ٹرن کہتے ہیں۔ دنیا میں آ کے ہم نے اللہ کے راستے پر چلنا تھا، ہم نے یو ٹرن لے لیا، اور دنیا جو چیز چھوڑے جا رہے ہیں اس کی طرف رخ کر لیا ہے۔ جبکہ ہماری یعنی ہم تو اللہ کی طرف جانے والے ہیں، ہم تو اللہ کے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس بات پہ آپ سوچیں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ دیکھیں یہ بہت مرکزی آیت ہے جو 65 نمبر ہم پڑھ رہے ہیں نا، یعنی بہت مرکزی ہے۔ ہم آج یہ کلمہ طیبہ ہم جھوٹے ہیں، بالکل واضح طور پہ میں آپ کو، ہم جھوٹے ہیں، ہم یہ کلمہ طیبہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ہم تو اس کے معنی کو بھی نہیں سمجھتے، جبکہ معنی تو بالکل واضح ہے۔ اگر آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیں گے حقیقت میں تو اللہ ہی کو پکارنے لگیں گے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یعنی اپنے عمل سے آپ اللہ کی رضاؤں کے طالب ہوں گے۔ ہم تو اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو دنیا کو پکار رہے ہیں۔ فادعوہ، اللہ کو پکارو، دین اللہ کے لیے خالص کر دو۔ تو دیکھیں یہ آپ سوچیں، الحمدللہ رب العالمین کی تو میں نے بات کر دی تھی کہ وہ ذات ایک ہے جس کی طرف آپ نے رخ کرنا ہے، جس کو پکارنا ہے۔ تمام تعریفوں کی مالک جو ہے وہ ایک ذات ہے، اللہ۔ تو اب ظاہر ہے کہ دیکھیں جو بادشاہ ہوتا ہے لوگ اسی کے پیچھے دوڑتے ہیں اور اسی کو منزل بنا لیتے ہیں، اسی کے پیچھے دوڑتے ہیں، عام طور پہ یہ ہے۔ تو سمجھنے کی بات ہے، بہرحال آپ کی اپنی مرضی ہے، جو بھی اپنے لیے راستہ متعین کرتے ہیں آپ اس میں آزاد ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين۔ خدا ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں
اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، پس خدائے پروردگار عالم بہت ہی بابرکت ہے۔ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔ وہ زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو۔ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم